معزز سامعین، الحمدللہ عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين والصالحين، والحمد لله رب العالمين۔ الہی بیان الدعا کر رہا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ معزز سامعین، بے پایا حمد و ثنا اس خدائے رحمان کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، جس نے اشرف المخلوقات یعنی انسان کو شرط قبولیت سے نوازا، انسان کو وجود بخشا اور ہماری رزق کا بندوبست کیا، جس کے بدولت ہم لیل و نہار میں زندگی گزارتے ہیں۔ حضرات، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اس مقدس ہستی کے اوپر جس کا وجود و مسجود اس کائنات عالم کے لیے وجود پذیر ہے۔ حضرات، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، پاشی کی جنہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے اس اسلام کی سربلندی و سرفرازی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور نذرانہ تہنیت ہم پیش کرتے ہیں اس ان اولیاء کرام اور علماء اعظام بزرگان دین کے اوپر جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو کھپایا، اپنے آپ کو مٹایا۔ میرا محترم، نہ پوچھ ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرات، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ گفتگو کروں، کچھ باتیں کروں، کچھ قیمتی باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں، لیکن تنگی وقت کی نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کے روبرو کچھ باتیں کی جائے۔ میری نظر مستقل ہماری گھڑی پر پڑی ہے، اور یہاں وہاں یہ جو نوجوان گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آ کر کے اپنی جگہ لے لے، اپنی نشست لے لے، کیونکہ یہ جو کرسیاں لگی ہے وہ آپ کو مایوسانہ انداز سے دیکھ رہی ہے، یہ آپ کو زینت بنانے کے لیے کب سے بے قرار اور بےتاب پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے حضرات، یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے دینی مجلس کے انعقاد کی سعادت بخشی ہے۔ یوں تو اس کارگاہ عالم میں شب و روز دینی مجلس، شب و روز احتجاجی، تہذیبی، ثقافتی، شعری و ادبی مجالس و محافل انعقاد ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ دینی مجلسوں کی حیثیت سب سے جداگانہ ہے، ان کی افادیت و اہمیت سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، ان کی اہمیت سب سے بلند و بالا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے، نسبت جتنی عظیم ہوتی ہے، محفل بھی اتنی عظیم الشان ہو جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم، ان مجلسوں اور محفلوں کے انعقاد کسی دنیاوی حصول کے لیے نہیں ہے، کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں ہے، نام و نمود کے لیے اس محفل کو نہیں سجایا گیا ہے، بلکہ ان کا مقاصد صرف اور صرف اسلامی معلومات اور اس کے مقاصد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس محفل کے اندر اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہے، ایمان و یقین کی باتیں ہوتی ہے، رسول کی حضرات آئیے
اب ہم پروگرام کے اصل منزل کی طرف رواں دوا ہیں. یہ مدرسہ تعلیم الاسلام جلسہ سیرت النبی و دستار بندی، آپ کو معلوم ہے یہ دوسری نشست بڑی ہی زور و شور کے ساتھ رواں دوا ہے. بس کمیاں ہیں تو صرف آپ کی ہے. یہ کرسی خالی پڑی ہوئی ہے، آپ کی راہ دیکھ رہی ہے. حضرات محترم، میں بتاتا چلوں کہ یہ دستار بندی اور حفاظ کرام کی دستار بندی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مقرر بے مثال نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں. وہیں پر مفکر قوم و ملت مقرر ذیشان خطیب بے مثال حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر و صدر مدرسین جامعہ سراج العلوم بھیونڈی سے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہنشاہ ترنم قاری تابش ریحان ناتھ بھنجن یوپی وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. ان تمام مقررین اور خصوصی مقررین اور شاعر کو ہم سنیں گے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آ کر کے تشریف رکھیں اور اپنے جو ہے یہاں پر جو ہے حاضر ہونے کا ثبوت دیں. حضرات محترم، میں بتاتا چلوں. اب آئیے میں پروگرام کے اصل رخ کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کو نہ شروع کیا جائے، آغاز نہ کیا جائے تو وہ محفلیں ویران ہو جاتی ہیں. وہ مقبروں میں وہ مکانات مقبروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس سینے کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہ ہو، علیہ الرحمٰن نے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. حضرات محترم، یہ دشمنان اسلام راکھ جتن کر لیں، کتنی بھی ہی کوشش کر لیں، لیکن ہمارے وجود کو صفائے ہستی سے نہیں مٹا سکتی ہے. کیونکہ خود رب ذوالجلال ہمیں یہ بشارت دیتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں. ہم دار و رسم کے دیوانے قرآن کو لے کر کے بڑھتے ہیں. معزز سامعین و ناظرین، یہ بات اظہر من الشمس ہے. جس طرح آسمان کی بلندی زمین کی پستی پر، دن کی روشنی رات کی تاریکی پر، سورج کی تابانی چاند کی چاندنی پر، اور چاند کی ضیاءپاشی ستاروں کی درخشانی پر بدر جہاں بہتر ہے، ٹھیک اسی طرح تمام نبیوں میں سب سے وہ اعلیٰ و عرفہ جو ذات مقدس ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہستی ہے. حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قرآن مقدس سے اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے میری نظر انتباہ جا کر کے رکتی ہے محمد محمد جیلانی پر جا کر کے رکتی ہے. ہم بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے قاری صاحب سے کہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوانہ سرکار ہو جائے، مگر آپ آئیں تو پھر ہوشیار ہو جائے. نظر ہر صورت قرآن میں آئے، آپ کی صورت تلاوت کرتے کرتے آپ کا دیدار ہو جائے. محمد عاطف صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھائی رو رہا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
يعطيك ربك فترضى ألم الآخرة خير من الأولى سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم پروانوں اور قرآن کریم کے پیداکاروں اور اولیاء امت کے جانثاروں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے والے معلومی کے غیور مسلمانوں، مدرسہ تعلیم الاسلام ہدایت کا چراغ ہے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام منارہ نور ہے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام دین کا مرکز ہے، دین کا سرانے کا ہی خواب ہو سکتا ہے۔ حافظ شفیع اللہ صاحب یہ ایک دیوانے انہوں نے خواب دیکھا کہ ہم اس محلے کو نور نبوت سے بھر دیں گے، لہٰذا وہ اٹھے اور انہوں نے علم کا چراغ جلایا اور اس چراغ سے اتنے چراغ روشن ہوئے کہ اندھیرے درد اٹھے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب حافظ شفیع اللہ صاحب کو، جنہوں نے اکیلے اتنا بڑا کام کیا۔ جناب حافظ شفیع اللہ صاحب انقلابی شخصیت کے مالک ہیں، اور اللہ رب العزت یہ خوبی سب کو نہیں عطا کرتا، کسی کسی کو عطا کرتا ہے، یہ اللہ کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرات، بغیر کسی لمبی تمہید کے میں آپ کے روبرو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دیں کہ جلسہ سیرت النبی و دستار بندی میں صدارت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں الحاج حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب چودھری دامت برکاتہم، خادم جمعیت العلماء مہاراشٹر، اور آپ کے بیچ نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اعظم گڑھ کی سرزمین سے ایک بلبل پار مدینہ مداح رسول شاعر اسلام جناب تابش ریحان صاحب کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اشہد رسیلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مقرر خصوصی کی حیثیت سے، جان غزل کی حیثیت سے جناب حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت العلماء مہاراشٹر بھی تشریف فرما ہے۔ ان سب کو آپ کو سننا ہے، اور مجھے سنوانے کے لیے کہا گیا ہے، اور ناظم جلسہ کا کام یہ نہیں ہے کہ وقت زیادہ لے، میں زیادہ وقت آپ سے نہیں لوں گا، بس تمہیدی طور پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سب سے بابرکت کلام ہے۔ اس کو چھونا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو پڑھانا ثواب۔ اگر کوئی آدمی آنکھ کی روشنی بڑھانے کے لیے سے قرآن مجید دیکھ کے پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھا دیتا ہے۔ کسی بیماری کو پھونک کے قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کے تو شفا مل جاتی ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی مجلس میں انہوں نے توریت اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا فاروق نے، تو حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تار لیا اور کہا عمر دیکھ سرور کائنات کا
چہرہ تیرے توریت کی تلاوت کرنے سے بدل رہا ہے، چہرہ سرخ ہو رہا ہے، حضور کو غصہ آ رہا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ موسیٰ کی توریت تم حضور کے سامنے تلاوت کر رہے ہو۔ انہوں نے جلدی سے توریت کو بند کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں توریت پڑھ رہا تھا، آپ ناراض ہو رہے تھے، توریت بھی تو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، توریت بھی وحی من اللہ ہے، قرآن بھی وحی من اللہ ہے، اور توریت بھی منزل من اللہ ہے، قرآن بھی منزل من اللہ ہے، یہ بھی وحی کے ذریعے سے آیا ہے، یہ بھی وحی کے ذریعے سے آیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو میں توریت کی تلاوت کر رہا ہوں، تو آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لو کان حیًّا، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو آج وہ ہمارے درمیان اس توریت کی تلاوت نہیں کر سکتے، توریت کی قاری بن کر نہیں آتے، بلکہ وہ قرآن کے قاری بن کر آتے۔ یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کا عظمت۔ تو آئیے قرآن مجید کی تلاوت باسعادت سے اپنے اس مجلس کا آغاز کریں۔ تلاوت کے لیے ممبئی کے مشہور قاری خوشنحال جو ممبئی کے ہر نشستوں کی زینت بنتے ہیں، اور کوئی ممبئی کا ایسا پروگرام نہیں ہوتا ہے جس میں ان کی تلاوت نہ ہوتی ہو، بہت ہی مشہور کن تلاوت ان کی ہوتی ہے، اور وہ صرف قاری خوشنحال ہی نہیں ہے بلکہ وہ ممبئی کے مشہور و معروف مدرسے کے قدیم مدرسے کے قدیم استاذ ہیں، کہنہ مشق استاذ ہیں، اور کئی دہائی سے ایک ہی مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور الاستقامہ فوق الکرامہ کی کھلی ہوئی تصویر ہے۔ جو آدمی مستقل مزاجی سے ایک جگہ رہ جائے کسی جگہ پر تو اس کو بزرگ مانا جاتا ہے۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، کرامت سے بھی بڑھا ہوا چیز ہے استقامت۔ تو ایسی شخصیت کو جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے تو زمینی مخلوق نہیں، آسمانی مخلوق بھی آ کر سماعت کرتی ہے، جس سے میری مراد استاذ الاساتذہ قاری خوش الحان جناب قاری بدر عالم صاحب استاذ معراج العلوم چیتا کیمپ، میں ان سے نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہم سامعین کو قلوب کو مجلہ منور مزکہ مصفہ فرمائیں۔ میں ان کو کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ جناب قاری بدر عالم صاحب بسط ادب و احترام۔ آیا تو چلے گیا، آیا تو چلے گیا۔ ہاں بھائی صحیح ہو گیا بھائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تھوڑا ایکو دیجئے بھائی۔ ہاں ہاں ایکو دیئے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا۔ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم میں حضیرہ کیا مسئلہ والے میں ایسا ہو گیا ہے يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس
बस में ऐसा हुक्म है ابھی ختم نہیں کرنے کا ہے مت اس کا او آگے یہاں سے